موضوع الدرس الہدایات الالہیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والرد علی المشرکین، سورۃ القلم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا تھا نون۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والقلم وما یسطرون، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھا جائے۔ اب قلم سے مراد یا تو تقدیر کا قلم ہے جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، یا جن سے قلم ہے قیامت تک جتنے قلم لکھے جائیں گے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا میرے مدنی آپ اللہ کی نعمت و رحمت سے مجنون نہیں، دیوانے نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تحقیق آپ کے لیے جو ثواب ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ حضور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کے قرآن پڑھنے کا ذریعہ محمد مصطفیٰ ہے، ساری دنیا کے نماز فرائض شرائع کا ذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو قیامت تک کے لیے آپ کا اجر جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو خلق عظیم پر ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، اور پھر جس کو اللہ خود عظیم ہے، جس کو عظیم فرمائے تو وہ کیسا خلق ہوگا۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے خلق کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جیسے علماء فرماتی ہیں کہ قرآن میں جو قال ہے وہ میرے مدنی کی زندگی میں حال ہے، یعنی ہر وہ حکم جو قرآن میں ہے اس کا نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور آگے پھر اللہ نے کفار کے لیے تحدید ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، میرا مدنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی انجام دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دونوں میں کون ہے جو بھٹکا ہوا ہے، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين،
اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے رب جانتے ہیں کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پہ ہے، تو اللہ جب جانتے ہیں اسی طرح معاملہ فرمائیں گے۔ یہ آیات جو ہیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایات الہی، ان کو کہا جاتا ہے ہدایات، ہدایات الہیہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فلا تطع المکذبین، میرا مدنی آپ ان جھوٹوں کی ہرگز اطاعت نہ کریں، بات نہ سنیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تو آپ ہمارے دین پہ آ جائیں اور 1 سال جو ہے ہم آپ کے دین پہ آ جائیں۔ پھر کہنے لگے اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ تو 6 مہینے کے لیے ہمارے دین پہ آ جائیں، ہم 1 سال آپ کے دین پہ آ جائیں گے۔ ایسے ہمیں باتیں کہتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کہ میرے مدنی ان مکذبین کی کبھی بات ہی نہ سنیں، ان کی طرف دھیان ہی نہ دیں۔ جو باطل ہے وہ باطل ہے اور جو حق ہے وہ حق ہے۔ یہ کیا ہے کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں تم اپنا دین، یہ کیا ہے؟ تو یہ تو مکذبین ہیں، آپ ان کی طرف دھیان ہی نہ دیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک تو کبھی مشرکین کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کا پیغمبر تو معصوم ہے، اللہ کے پیغمبر تو پاک ہے، وہ کافروں کی اطاعت کیسے کر سکتے؟ تو اصل میں خطاب اللہ کے پیغمبر کو ہوتا ہے، ہدایت امت کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی تو پاک ہے، وہ تو کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ آج اس دور میں بھی ایک بہت بڑی سازش ہے اور بظاہر اس کا عنوان جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ بھئی سارے دین ہیں، تمام مذاہب ہیں، تمام ادیان ہیں، ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ بلا وجہ تفریق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے کہ اگر مسلم کسی جگہ گرجا ہے اور مسجد نہیں ہے تو مسلمان گرجے میں آگے جمعہ پڑھ لے۔ اچھا کسی جگہ بھائی کیا ہے میاں، کیا ہے کیا ہے؟ وہ کیا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا ہے؟ اپنا شورے لگا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر کسی جگہ مسجد ہے اور گرجا نہیں ہے تو عیسائی جو ہے وہ مسجد میں آ کے اپنی عبادت کر لیں۔ یعنی ہم اکٹھے ہیں، ہندو کا بھی ایک مذہب ہے، نصرانی کا بھی ایک مذہب ہے، یہودیوں کا بھی ایک مذہب ہے، مسلمانوں کا بھی ایک مذہب ہے۔ لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اپنے مذہب پہ رہو اور مل کے زندگی گزارو۔ یہ بھی ایک سازش ہے، یاد رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ سازش نہ ہو تو ہم مسلمان تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، کلیم اللہ مانتے ہیں، اولو العزم من الرسل مانتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، کلمت اللہ مانتے ہیں۔ لیکن اگر تم اتحاد کرنا چاہتے ہو تو تم ہمارے پاک پیغمبر کو رسول اللہ نہیں مانتے ہو نا، تم مان لو، بات جھگڑا ختم ہو جائے گا۔
تو جھگڑا تو تم کر رہے، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو مانتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بات یاد رکھو، یہ ساری باتیں ہیں، اور باطل فرقے جو ہیں وہ مختلف طریقے سے تجاویز بناتے ہیں، ورنہ ایک اصول یاد رکھو کہ جب سرکار دو عالم کا دور بعثت رسالت آ گیا، ساری نبوتیں ختم ہو گئیں، ساری کتابیں ختم ہو گئیں، ساری شریعتیں ختم ہو گئیں، اب صرف دین اسلام ہے۔ اللہ نے اعلان کرا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرما دیا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں۔ اور حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، میری نبوت کے سننے کے بعد جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے تو حضور پر ایمان لے آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو خوشخبری دی ہے، پھر حضور پر ایمان لے آؤ۔ معنی یہ ہے کہ جو ایک نبی کا انکار کرے سارے انبیاء کا انکار ہے، اگر ایک نبی پر ایمان لائے تو تمام انبیاء پر ایمان لانا پڑے گا۔ اب اس کے سوا کوئی دین نہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ پر ہو، اور ایمان بھی یہ ہو کہ حضور جو ہیں سید الاولین والآخرین ہیں، حضور جو ہے امام الانبیاء والمرسلین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ، جب تک یہ ایمان نہ ہو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نجران کے علاقے سے نصرانیوں کا ایک وفد آیا تھا، 60 آدمیوں کی ایک جیوری تھی، باقاعدہ وفد تھا، اس میں ان کے علماء بھی تھے، ان کے پیر بھی تھے، ان کے احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے، ان کے بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے، تاجر بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اور ان سب کا لیڈر جو ہے وہ عبد المسیح تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ایسا وفد ہم نے نہیں دیکھا، 60 آدمی، اعلیٰ لباس، اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ سواریاں۔ حضور کی خدمت میں آئے، حضور سے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نجران سے آئے ہیں، ہم دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہیں، ہم نصارہ ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اہلاً وسہلاً، بالکل بات کریں، میں اسی لیے میں تو خود چاہتا ہوں کہ بات کریں۔ بہرحال حضور پاک نے ان کو اپنی مسجد نبوی میں ٹھہرایا، وہ کافر ہیں لیکن حضور فرمایا مسجد میں ٹھہراؤ۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضور کے پاس اس وقت کوئی گیسٹ ہاؤس تو نہیں تھے نا، جیسے آج کل ہمارے یہاں مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں، تو سادہ زمانہ تھا، جگہ ہی نہیں تھی کہ 60 آدمی کو کہاں رکھا جائے۔ اور دوسرا منشاء نبوت یہ تھا کہ جب مسجد میں رہیں گے تو ہماری نمازیں دیکھیں گے، قرآن سنیں گے، صحابہ کی عبادات کو دیکھیں گے تو ان کے دل پر بھی دین کا اثر ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے، موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت سے پہلے اتریں گے۔ اور یہ
صحیح وضو ہوگا. انہوں نے کہا اچھا حضور ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے. اچھا اس طرح ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل، بی بی مریم علیہ السلام، بی بی مریم صدیقہ ہے، بی بی مریم ایک پیغمبر کی ماں ہے، بی بی مریم معصومہ ہے، وہ تو شان والی بی بی ہے. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اب آپ کی اور ہماری صلح کا کچھ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں، اب صرف ہمارا ایک سوال کا جواب دے دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. حضور نے فرمایا وہ کیا جب سوال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں، لہذا مہربانی کر کے پورے عالم میں، پوری دنیا میں ہمیں کوئی ایک اور لڑکا دکھلا دے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. اگر ایسی کوئی مثال دنیا میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی غور کریں گے، اور اگر ایسی مثال نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا، فوراً جبریل علیہ السلام آئے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو جواب دیں، تلاوت کریں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آپ فرمائیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم. عیسیٰ کا تو باپ کوئی نہیں، آدم کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. تو اگر باپ نہ ہونے سے یہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو جس کے باپ ہی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، وہ تو پھر خدا ہو گیا نا. تو پھر بھی تو یہ آدم کا بیٹا بنا، خدا کا بیٹا تو نہیں بن سکتا. اللہ نے جن کو مٹی سے پیدا کیا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کیا جواب دیں جی؟ کہ بھی آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا ہے، کیا کہہ سکتے تھے؟ یا آدم علیہ السلام کے کوئی باپ کا نام بتلا سکتے تھے؟ یا آدم علیہ السلام کی والدہ کا نام لے سکتے تھے؟ اب وہ گنگ ہو گئے، خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں سوچنے دیں. آپ نے فرمایا بالکل سوچو. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرا مدنی آج یہ وفد آپ کے پاس ہے، ان کے علماء بھی ہیں، احبار بھی ہیں، رہبان بھی ہیں، آپ ان کو مت چھوڑیں، آپ ان کو پکڑیں اور کہیں ان کو کہ آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے نصارا، اے عبد المسیح، اے تمہارے احبار رہبان آ جاؤ، تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ، میں بھی اپنے خاندان اہل و عیال کو لے کے میدان میں کھڑے ہوتی ہیں. ثم نبتہل، پھر اللہ کے آگے درخواست کرتی ہیں کہ میرا مولا جو ہم دو میں جھوٹا ہو اس پہ لعنت کر، اس کو ہلاک کر دے، آؤ مقابلہ کرو. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. کیا مانا؟ میدان میں دونوں فریق کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو کامیاب فرما اور جو باطل پہ ہے اس کو ہلاک فرما. حضور پاک نے جب ان کو دعوت مباہلہ دی تو ان کے علماء کہنے لگے کہ حضور ہمیں ایک رات اور سوچنے کا موقع دیں.
حضور نے فرمایا جاؤ غور کرو سوچو. جب رات کو کٹھے ہوئے تو عبد المسیح سے پوچھنے لگے کہ اب کیا کریں. اس نے کہا خدا کے لیے اللہ کے نبی کے مقابلے پہ نہ جانا, وہ اللہ کا سچا نبی ہے, ہم سب کے سب برباد ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا پھر ہمارا تو کچھ نہیں بچتا, ہم تو جھوٹے ہو گئے. انہوں نے کہا سلو کر لو, جزیہ دے دو, آپ کو کچھ سال میں ٹیکس ادا کر دو, لیکن مباہلہ نہ کرنا, وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. دوسرے دن آئے, انہوں نے کہا حضور ہم مباہلہ تو نہیں کرتے ہیں, بہرحال ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, سلو کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہم کبھی نہیں ملیں گے, کبھی ان کے ساتھ ہم امداد نہیں کریں گے, لیکن مباہلہ ہم نہیں کرتے. حضور نے فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے اگر آج میرے مقابلے پر اتر آتے تو اسی وادی میں اللہ ان پہ آگ برسا دیتے. اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے تم میری بات مان لو, ایسا کرتے ہیں کہ تم محرم کے جلوس میں شریک ہو جایا کرو اور ہم جناب میلاد کے جلوس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے سنو کی بات ہے, مل جل کے گزارا کر لیں گے. وہ ایک دفعہ ایک شیعہ مناظر ہوتا تھا, مر گیا, مولوی اسماعیل تھا گوجرا کا, بہت بڑا مناظر تھا شیعہ کا. مولوی وہ ٹھیک ٹھاک تھا, بدبخت, یہ الگ بات ہے شیعہ تھا لیکن بہرحال علم تھا اس کے پاس. میری اس سے ایک دو دفعہ بات ہوئی ٹرین میں چلتے ہوئے, مولوی تھا وہ ٹھیک. بہرحال اس کا مناظرہ ہوا تو مناظرے پر جو اہل سنت والجماعت کی طرف سے آئے وہ بریلوی علماء میں سے ایک عالم تھے. جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو مولوی اسماعیل کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت جی مولانا آپ میرا مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جناب آپ ہماری برادری ہے, آپ قبر پوجتے ہیں, ہم تازیہ پوجتے ہیں, ہم حسین کا روزہ بناتے ہیں, آپ پیران پیر کا روزہ بناتے ہیں. آپ کا مذہب یہ ہے کہ جھگڑا کس بات کا, مناظرہ کرنا ہے, کوئی دیوبندی لے آؤ. آپ کا تو ہمارا کام ہی ایک ہے, برادری ہے نا. ہم جناب اپنا امام جعفر کے کونڈے پکاتے ہیں, تم 11ویاں پکاتے ہو, فرق کیا ہے؟ تمہاری ہماری تو برادری کی بات ہے, ہم کیوں مقابلہ کریں آپس میں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام اس لیے قرآن کہتا ہے میرا بھائی ان کی طرف کبھی نظر بھی نہ ڈالو. وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, ان جھوٹوں کی بات نہ سنو. یہ تو چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ, یہ چاہتے ہیں آپ نرم ہوں تو ہم بھی نرم ہو جائیں گے. لیکن میرا مدنی توحید کے لیے کوئی لچک نہیں, کوئی کمزوری نہیں. یہاں تو کھل کے اعلان کرنا پڑے گا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. کھل کے برات کا اعلان کرنا پڑے گا جیسے کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے کیا تھا, انی بریء مما تشرکون. اس لیے فرمایا میرا مدنی آپ ان کی بات ہی نہ سنیں, غور ہی نہ کریں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اور یہ بڑی قسمیں کھانے والے کی بات نہ سنیں, یہ حقیر گندے آدمی کی بات پہ غور نہ کریں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اس لیے علماء نے نکالا کہ جو آدمی بار بار قسمیں کھائے, کثرت سے قسمیں کھائے, اس کا اعتبار نہیں ہوتا. فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. حماز غیبت کرنے والا, مشاء بنمیم چغلیاں کھاتا پھرنے والا, کبھی ادھر کی بات سنی ادھر لڑائی, کبھی ادھر کی بات سنی ادھر لڑائی. حماز مشاء بنمیم. اس کے بعد مناع للخیر, میرا مدنی یہ بھلائی کے روکنے والا, معتد حد سے گزرنے والا,
اسیم گناہ کرنے والا، ان کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی نہ فرمائے، مناع للخیر معتد اسیم، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اتل مانا سرکش، بعد ذالک زنیم، اور ان سب باتوں کے علاوہ بدنام یعنی حرامی، آپ ان کی بات نہ سنیں۔ زنیم مانا ولد الزنا، زنیم مانا بدنام، زنیم مانا رسوا، یہ اس لیے فخر کرتا ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ اس کو ہم نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پہ ہمارے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے پچھلی کہانیاں ہیں، کسے کہانیاں ہیں؟ اللہ نے آگے تحدید، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کو داغ لگائیں گے اس کے ناک پہ، اس کا ناک کٹ جائے گا۔ تو اب اس کا معنی سمجھے، یہ ساری جو آیات ہیں نا، یہ ولید ابن المغیرہ کے بارے میں ہے، اور ولید ابن المغیرہ جو ہے اس کی ناک بھی بڑی تھی۔ اچھا، کٹ جانے کے علماء نے دو معنی لکھے ہیں، یعنی اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی کہتے یار اس نے ایسا گندا کام کیا، ہماری تو ناک کٹ گئی۔ اب وہ ناک نہیں کٹتی، مانے یعنی ہم ذلیل ہو گئے۔ ناک جو ہے عزت کی علامت ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حقیقتاً اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، سنسمہ علی الخرطوم، جنگ بدر کے موقع پہ تلوار لگی، اس کے ناک کٹ گیا اور ناک پہ داغ آیا۔ اللہ کا حکم دنیا میں بھی پورا ہوا اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، یہ جو کذاب ہیں، حلاف ہیں، مہین ہیں، اسیم ہیں، زنیم ہیں، ان کی طرف کبھی توجہ نہ کریں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رسول رب العالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شاہد ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ آپ حق پہ قائم رہیں، اور اسی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق بات کو چھوڑ کے کبھی باطل کو بنانے کے لیے آدمی کو نرمی نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا جی ذرا یہ راضی ہو جائے۔ بالکل حق حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو حق پہ ثابت قدم رکھے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک تو کل خانی ہوتی ہے، پھر جمعراتیں ہوتی ہیں، چالیسواں ہوتی ہے، برسی بنائی جاتی ہے، لوگ علماء کو بھی بلاتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ایک بات یاد رکھو، جس کا اصل قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع صحابہ میں نہ ہو، قیاس برحق میں نہ ہو، وہ بدعت ہوگا۔ اور جو امر بدعت ہوتا ہے اس کا ایک فیصلہ ہے حضور کا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب اس میں نہ لڑائی کی بات ہے، نہ جھگڑے کی بات ہے، نہ وہابی بریلوی کی بات ہے۔ دیکھیں نا، حضور پاک نے ہمیں ہاتھ دھونا سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا؟ ایمان سے کہ اچھا، انگلیوں میں خلال کرنا سکھلایا، مسح کرنا سکھلایا، ناک میں پانی دینا، یہ سارا کچھ سکھلایا، صرف جمعرات اور چالیسواں نہیں سکھلایا۔ کیوں؟ بھائی جس پیغمبر نے استنجا بھی سکھلایا، جس پاک نبی رحمت عربی نے غسل بھی سکھلایا،
جس نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ عام غسل کیا ہوتا ہے، واجب غسل کیا ہوتا ہے، احتلام کے بعد غسل کیا ہے، حیض کے بعد غسل کیا ہے، نفاس کے بعد غسل کیا ہے، میت کو نہلانے کے بعد غسل کیا ہے، جمعہ کے دن کے غسل کا کیا ہے، عید کے دن کے غسل کا کیا ہے، جس پیغمبر نے ہمیں غسل سکھلایا ہے، جس پیغمبر نے ہمیں احرام کی چادر باندھنا بھی سکھلایا ہے، اس نے 7 جمعراتیں بھی نہیں سکھلائی، 40واں بھی نہیں سکھلایا، کل خانی بھی نہیں سکھلائی، وجہ کیا ہے آخر؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ دین نہیں ہے، بدعات ہے۔ جب بدعت ہے تو گمراہی ہے، کرنا بھی حرام، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ ثواب کس بات کا؟ ثواب تو تب ہوگا جب اللہ کے ہاں عمل قبول ہو۔ جب وہ عمل ہی بدعت ہے تو ثواب کیسے ہوگا؟ ثواب یاد رکھو ہمیشہ اس بات پہ ملتا ہے جو سنت کے مطابق۔ اگر آپ نے عمرہ کیا، آپ طواف یوں کے بجائے یوں شروع کر دیں تو کیا ثواب ہوگا؟ آپ صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کر دیں تو ثواب ہو جائے گا۔ جب عمل سنت کے مخالف ہوگا وہ بدعت ہے۔ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور نے فرمایا جو آدمی لاکھ دین کے نام پہ کام کرے لیکن اگر میری سنت میں نہیں ہے تو مردود ہے، اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ کہتے جی کہ اگر ہم 1 سال یا 2 سال کی شرط کر کے نکاح کریں بالکل ناجائز۔ نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ لذت کے لیے ہو۔ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ٹائم بینگ ہمارا ایک جناب ایگریمنٹ ہے۔ نکاح زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کوئی مدت محدود نہیں کی جا سکتی، نہ 1 دن نہ 1 سال۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو عمرے پہ بلایا، اس کی بیوی نے اسلام آباد سے عمرے کی نیت کی، لیکن عمرہ ادا کرنے سے پہلے خاوند نے اپنی بیوی سے جدے میں ہم بستری کر لی۔ ماشاء اللہ کہا میرا عمرہ تو پہلے پورا کرو نا، تمہارا ہوتا رہے گا۔ اس کا عمرہ بھی برباد ہو گیا، دم بھی پڑ گیا، اور گناہ بھی ہے کہ تم نے جانتے ہوئے کوئی احرام کے اندر ہے اس کو ہاتھ لگانا شہوت سے حرام ہے۔ چہ جائے کہ میاں بیوی ملے بھی، توبہ کرو، دم دو اور بیوی کو دوبارہ میقات سے عمرہ کرواؤ۔ میقات سے مانا مدینہ شریف سے جا کے عمرہ کروا لو۔ آپ کی والدہ کو کوئی گالی نکالتا ہے، آپ گالی کا جواب گالی سے نہ دیں۔ حضور نے فرمایا احسن لمن اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم بھلائی کرو، جو تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو۔ اس نے گالی دی ہے، خدا کو جواب دے گا، معافی مانگتا ہے معاف کر دو۔ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے جو لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، مسئلہ سمجھ لو۔ ایک حدیث مبارک ہے میرے مدنی پاک کی کہ بین کل اذانین سنت او رکعت، کہ 2 اذانوں کے درمیان، مانا اذان اور تکبیر، ان کے درمیان میں سنت ہے۔ جیسے آپ ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کی سنت پڑھتے، اسی طرح بعض علماء اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی ہر نماز کے لیے ہے، لیکن مغرب کی اذان کے بعد کوئی نمازی فوراً نماز کھڑی کرو، اس لیے کہ مغرب کی اذان جو ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ملائکہ آ رہے ہیں اور ملائکہ جا رہے ہیں، تو لہذا ہمیں فوراً عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ تو یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی نہ کرو، جو نہیں پڑھتے وہ بھی حق پہ ہیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر دو اذان و اقامت کے درمیان میں سنت ہے الا المغرب، لیکن مغرب میں نہیں ہے۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ایک سلام بھی جائز ہے، دو سلام بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث میں ایک سلام بھی ہے، حدیث مبارک میں دو سلام بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دو سلام ہوں، چونکہ جتنے سلام کا لفظ زیادہ ہوں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ بھئی دو سلام ہم فرض نمازوں میں کر لیتے ہیں، تو اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے ہم جنازے میں ایک سلام پھیر دیں گے تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ لیکن دو سلام والی بھی تو حدیث موجود ہے نا، یا تو وہ حدیث نہ ہوتی۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک آدمی کہتے ہیں السلام علیکم، ایک کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک آدمی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جتنے کلمے بڑھتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا کہ نہیں بڑھتا جائے گا؟ تو کہتے ہیں ہم اپنا ثواب چھوٹا کیوں کریں؟ باقی بات یاد رکھیں کہ آپ کو چونکہ عربی کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں، آپ امام کے پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس میں سب کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ تو سب آ گئے، لڑکا بھی، لڑکی بھی، مرد بھی، عورت بھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر طواف کے دوران ایک چکر پہ میں اشارہ نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیا، نہیں کیا۔ اگر ایک آدمی نے چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد سفید قطرے گرتے ہیں، یہ منی نہیں ہوتی، یاد رکھو، اس کے لیے غسل نہیں ہوتا، یہ مدی ہوتی ہے یا ودی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، منی وہ ہوتی ہے جو شہوت سے نکلے، منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلے، منی وہ ہوتی ہے جس کے بعد عضو مر جائے، اس کے لیے غسل ہوتا ہے۔ اس کے لیے استنجا کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کن تو رجل مدّا، آپ فرماتے ہیں میں بڑا قوی جوان تھا اور مجھے مزی بڑی آتی تھی، تو مجھے شرم آتی تھی کہ حضور سے کیسے مسئلہ پوچھوں، چونکہ حضور کی بیٹی میری بیوی ہے۔ تو میں نے کسی صحابی کو فرمایا کہ وضو صرف استنجا اور وضو۔ کہتے جی کہ میری منگیتر ہے، میرا نکاح تو نہیں ہوا، اس سے محبت کرنا جائز ہے؟ محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اگر کل نکاح نہ نہیں ہو سکتا ہے نکاح نہ ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے منگنیاں ٹوٹ جائیں، تو کہیں سی محبت، جب نکاح ہو جائے ساری محبت کٹھی کر لینا۔ ابھی اسٹاک رکھو اپنے پاس، جس دن انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا نا، ساری محبت تم ایک دن میں ماشاءاللہ ظاہر کر دینا۔ اگر جبہ پہنا جائے، بھئی جبہ ہو یا کبہ ہو، ٹخنے سے نیچے ہو ناجائز ہے۔ میری والدہ نے میری
پسند کے خلاف میری شادی کر دی. اب شادی ہو گئی، اب وہ پھر میری ماں کہتی ہے طلاق دے دو. میرا بھائی بات سنو، تمہاری اچھی گزر رہی ہے، کوئی طلاق نہ دو. اگر آدمی نے کسی بچے کو خرچہ دیا، اس کو قرآن کا حافظ بنایا، سبحان اللہ، جب تک وہ قرآن پڑھے گا تیرا اجر بھی موجود ہے. کہتے جی کہ حرم میں بہرحال مسئلہ یہ ہے میرا بھائی، لڑائی جھگڑے نہ کرو. ایک حدیث مبارک میں 8 رکعتوں کا ذکر موجود ہے، 11 کا بھی ہے، 13 کا بھی ہے اور 20 کا بھی ہے. حرمین الشریفین میں صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک 20 تراویح پڑھی جاتی ہے. اور اصولی بات یاد رکھیں، جو 8 پڑھے گا تو 11 والی حدیث بھی ختم، 12 والی بھی ختم، 13 والی بھی ختم، 20 والی بھی ختم. اور جو 20 پڑھے گا اس نے سارے حدیثوں پہ عمل کر لیا. جو سارے حدیثوں پہ عمل کرے وہ حدیث نہیں مانتا، جو ایک حدیث پہ عمل کرے تیرے کہنے پہ صرف وہ حدیث مانتا ہے. عجیب بات ہے بھائی. اگر میرے بال بدن سے گرتے رہتے ہیں، عمرے میں بھی گرے کوئی بات نہیں بھائی. بال عمرے میں خود نہ کاٹو، خود نہ توڑو، گر گئے. وہ تو بال گرتا ہی وہی ہے جو مردہ ہو، تو مردے پہ کیا سزا ہے بھائی؟ اگر کھانے پکانے میں ہم زمزم کا پانی ڈال لیں کوئی بات نہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کھانا کیسے پکاتے تھے؟ اللہ کے بندے، زمزم بھی پانی ہے. ہماری قوم ہے بڑی عجیب بھائی، مجھے تو کم از کم آج تک سمجھ نہیں آئی. زمزم کا اتنا ادب ہے کہ جی زمزم کو آگ پہ رکھ دیں، داڑھی منڈانے کا کوئی لحاظ نہیں. اب یہ کیا قوم ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک. عمرے کے احرام میں طواف اور صفا کے بعد بال کاٹنے سے پہلے اگر کوئی نفل طواف کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے پہلے عمرہ پورا کرو بعد میں طواف کرو. میں نے عصر کے بعد طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، 2 رکعت میں نے مغرب کے بعد پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا کیا آپ نے. وسیلہ دعا میں استعمال نہیں ہوتا. پورے قرآن میں یار دعائیں موجود ہیں، پڑھ لو. ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لا الہ الا انت سبحانک، ساری دعائیں موجود ہیں. ایک دعا میں مجھے دکھا دو کسی پیغمبر نے وسیلہ پکڑا ہو. واجب نماز میں بھی اگر غلطی ہوگی سیدھا صاحب کریں گے. اگر بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو پھر پڑھتے رہو. میں مکے کا رہنے والا ہوں. رات کو کمپنی نے مجھے جیزان بھیجا تھا، کمپنی کی وجہ سے گئے، احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں. مجھے کسی نے کہا ہے کہ تمہارے جو سینے کی بلغم کی بیماری ہے، اگر تم شراب پیو تو بلغم صاف ہو جائے گا. حرام میں شفا ہوتی ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. ایک لڑکی سے میں نے شادی کی، اس کو میں نے طلاق دے دی، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا. پھر میں نے دوسری شادی کی، ایک لڑکا پیدا ہوا. طلاق شدہ پہلی بیوی کی کسی دوسرے مرد سے لڑکی پیدا ہوئی، اس سے میرے لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟
میں مکہ سے مدینہ منورہ گیا، واپسی پر عمرے کی نیت ہوئی، میں نے راستے میں احرام نہیں باندھا، اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد مسجد عمرہ سے احرام باندھا، آپ پہ دم پڑ گیا، کیونکہ آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ میقات ہیں، میقات سے بغیر احرام کے آنا ہی جائز نہیں۔ اچھا پھر کام بھی نہیں، آپ کی تو نیت بھی عمرہ ہے، پھر آپ نے مسجد عائشہ سے آ کے عمرہ کیا، آپ پر دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اگر اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے عمرہ کروں، قرآن پڑھوں، خیرات کروں تو ان کو ثواب ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ یہ تو صحیح حدیث میں ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن ثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، قرآن شریف مسجد میں رکھ گیا، تو صدقہ جاریہ جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب ہوگا۔ او علم ينتفع به، یا اس نے کسی کو قرآن پڑھایا، عالم بنایا، تو جب تک وہ علم چلتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا ولد صالح يدعو له، اگر اس کی اولاد صالح ہے اور وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال سے بھی زیادہ اونچا درجہ دے دیں گے، تو وہ عرض کریں گے کہ مولا تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے، لیکن آپ نے ہمارا یہ مقام جو ہے وہ اونچا کر دیا ہے۔ تو ان کو بتلایا جائے گا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اعمال صالحہ کرتی رہی، آج ان کی وجہ سے اللہ نے تجھے اونچا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ بعض لوگ جب اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں جا کے وہ عرض کریں گے کہ مولا ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے، پوتے، نواسے وہ تو نظر نہیں آ رہے ہمیں، تو ان کو بتلایا جائے گا کہ تمہارا سارا خاندان جنت میں ہے، لیکن تمہارا مرتبہ اونچا ہے، ان کا مرتبہ نیچے ہے۔ تو وہ عرض کرے گا مولا میں جو دنیا میں جب بھی نیکی کرتا تھا تو اولاد کے لیے بھی تو مانگتا تھا نا، میں سب کے لیے مانگتا تھا، تو اللہ حکم دیں گے الحقنا بہم ذریاتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، اللہ فرمائے گے ان کی اولاد کو بھی ماں باپ کے مقام پہ بھیج دو اور ان کے اعمال سے کوئی کمی نہ کرو، ان کا بھی مرتبہ برقرار رہے اور ان کے درجات کو بھی اونچے کر دیں۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ والدین کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے اور اولاد کا فائدہ والدین کو ہوتا ہے۔ آپ جو بھی اعمال صالحہ کریں گے، آپ نفل پڑھیں، آپ طواف کریں، آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، آپ خیرات کریں، آپ کوئی، لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ ایسا عمل کرو جو زیادہ دیر باقی رہے۔ مثلا آپ نے کسی کو 100 روپیہ دے دیا، وہ بیچارہ کتنے دن کھا لے گا، لیکن اگر ایک مدرسے میں کمرہ چھوٹا ہے، کمرہ بنا دیا، آپ نے ایک مسجد میں گئے وہاں حمامات ٹھیک نہیں ہے، وضو کی جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ نے بنا دی، تو جب تک لوگ وضو کرتے رہیں گے آپ کا ثواب جاری رہے گا۔ تو ایسے کام کیا کریں۔ اچھا بعض لوگ ہیں وہاں پانی نہیں ہے، آپ نے ایک نل لگوا دیا، آپ نے ایک کنواں کھدوا دیا، تو جب تک وہ لوگ پانی پیتے رہیں گے تیرا ثواب جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم
یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر اللهم يسر امورنا وامور اولادنا اولاد اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك یا اللہ یا اللہ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما یا اللہ حاضری منظور فرما یا اللہ عقیدہ صحیح فرما دے یا اللہ توحید کا سپاہی بنا دے یا اللہ میرے مدنی پاک کا فدائی بنا دے صحابہ کا شہدائی بنا دے اولیاء اللہ کی محبت عطا فرما دے شرک و بدعت سے دور فرما دے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں مدارس ہیں مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ جس ملک میں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم ٹھیک ہے